بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معانی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے پودے۔ پودے یہ ایک رپورتاز ہے جس کے لکھنے والے ہیں کرشن چندر۔ رپورتاز کسے کہتے ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، کرشن چندر کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آج انہی کا لکھا ہوا ایک رپورتاز ہے، تو آج یہ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو دیکھیے پودے جانتے ہیں، پودے کہتے ہیں پودے چھوٹا درخت کو، یا پھول وغیرہ کے جو درخت ہوتے ہیں چھوٹے، جس کو پودا بولتے ہیں، تو وہی پودے۔ یہاں پر پودے اس معنی میں نہیں ہے، یہاں پر پودے کسی تحریک کے معنی میں ہے، کہ کسی تحریک کی جیسے بیج بوئی ڈالی تھی، تو وہ بیج پھر آگے جا کر وہ ایک بڑا تحریک بنا، تو تو وہ تحریک اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حقیقی پودے اس سے مراد نہیں ہے یہاں پر۔ تو پودے، ٹھیک ہے، دیکھیے پودے۔ جب سردار جعفری اور کرشن چندر نظام کالج سے لوٹے۔ جب سردار جعفری یہ سب ادیبوں کے نام یہاں پر آ رہے بہت سارے۔ تو جب سردار جعفری، یہ بھی ایک ادیب ہے، اور کرشن چندر جو اس کے لکھنے والے ہیں، اس پودے کو لکھنے والے ہیں، اور کرشن چندر نظام کالج، یہ کالج کا نام ہے، نظام کالج سے لوٹے، تو فراق اور احتشام، فراق یہ بھی نام ہے ایک ادیب کا، احتشام یہ بھی ایک ادیب کا نام ہے، تو فراق اور احتشام اور ڈاکٹر عبدالعلیم، یہ بھی ایک ادیب کا نام ہے، اور ڈاکٹر عبدالعلیم لکھنؤ سے تشریف لے آئے تھے۔ لکھنؤ یہ ایک اسٹیٹ ہے، اتر پردیش کے راجدھانی ہے، لکھنؤ سے تشریف لے آئے تھے۔ جب سردار جعفری اور کرشن چندر نظام کالج سے لوٹے، تو فراق اور احتشام اور ڈاکٹر عبدالعلیم لکھنؤ سے تشریف لے آئے تھے۔ یہ سب لوگ کھانے پر بیٹھے عریانی پر بحث کر رہے تھے۔ یہ سب لوگ کھانے پر بیٹھے عریانی ننگا پن کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ننگا پن سے مراد ہے کوئی لڑکی کا برہنہ ہونا یا بغیر کپڑے کے چلنا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ عریانی سے یہاں پر مراد شعر و شاعری اور ادب میں، یعنی بہت زیادہ کسی چیز کو کھل کر بیان کرنا، پیار و محبت کی باتوں کو ایک دم کھلے عام بیان کرنا، تو اس کو عریانی بولا گیا ہے۔ وہ عریانی، وہ ننگا پن یہاں پر مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جو ادب، جو بھی ہم ناول لکھتے ہیں، ادب لکھتے ہیں یا شعر و شاعری کرتے ہیں، تو اس میں اتنی زیادہ ننگا پن کو نہیں ظاہر کرنا ہے تحریروں میں۔ تو عریانی سے وہ مراد ہے۔ تو یہ سب لوگ کھانے پینے پر بیٹھے عریانی پر بحث کر رہے تھے، سردار نے آتے ہی قلم ہاتھ میں لے کر ایک تجویز اس امر کے متعلق لکھنا شروع کی۔ سردار یعنی یہ سردار جعفری، سردار نے آتے ہی قلم ہاتھ میں لے کر ایک تجویز اس امر کے متعلق، ایک تجویز اس امر کے متعلق ہے نا، اس امر یعنی اس معاملے کے متعلق، عریانی یعنی عریانی سے متعلق ایک تجویز، یعنی ایک اپنی تحقیق و جستجو، اپنے ذہن میں جو ان کے باتیں تھیں، تو ایک تجویز، نصیحت کو بھی کہتے ہیں، تو ایک تجویز اس امر کے متعلق لکھنا شروع کی، اور بحث طویل ہوتی گئی، طویل یعنی لمبی ہوتی گئی۔ فراق حسن کار ہے، فراق یعنی یہ جو نام آیا فراق، حسن کار یعنی خوبصورت لکھنے والے، اچھے لکھنے والے ہیں۔ فراق حسن کار ہے، اس لیے انہیں عریانی سے اتنی نفرت نہیں۔ احتشام کی طبیعت میں
نوجوانی کے باوجود اتنا ٹھہراؤ ہے، احتشام کی طبیعت، احتشام یہ جو نام آیا ادیب کے، احتشام کی طبیعت میں نوجوانی کے باوجود اتنا ٹھہراؤ ہے کہ وہ عریانی کو دیکھ کر بدکتے نہیں، کہ وہ عریانی کو دیکھ کر بدکتے نہیں، بدکتے یعنی اچھلتے نہیں، غصہ نہیں ہوتے، برافروختہ نہیں ہو جاتے، برافروختہ مطلب بھی ناراض، غصہ، برافروختہ نہیں ہو جاتے، صلواتیں سنانے پر آمادہ نہیں ہوتے، سلواتیں، سلواتیں کہتے ہیں یعنی گالی گلوچ، طعن و تشنیع سنانے پر آمادہ نہیں ہوتے، یعنی وہ ان کا مزاج نہیں ہے، سلواتیں سنانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تو دیکھیے احتشام کی طبیعت میں نوجوانی کے باوجود اتنا ٹھہراؤ ہے کہ وہ عریانی کو دیکھ کر بدکتے نہیں، برافروختہ نہیں ہو جاتے، سلواتیں سنانے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم کا انداز یہ تھا، ڈاکٹر عبدالعلیم کا انداز یہ تھا، میاں ابھی تم بچے ہو، میاں ابھی تم بچے ہو، کیا طفلانہ باتیں کر رہے ہو، کیا طفلانہ، طفلانہ یعنی بچپنا کی باتیں کر رہے ہو۔ ان کے حشاش بشاش چہرے پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ دوڑ کے کم ہو جاتی تھی، ان کے حشاش بشاش چہرے پر، یعنی ان کا حشاش بشاش یعنی مسکراتا ہوا کھلا ہوا چہرہ، ان کے حشاش بشاش چہرے پر مسکراہٹ کی لہر دوڑ دوڑ کے کم ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، مسکراہٹ کی لہر دوڑ دوڑ کے کم ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی داڑھی اور وضاقتہ سے فرانسیسی معلوم ہوتے ہیں، وہ اپنی داڑھی اور وضاقتہ، وضاقتہ کہتے ہیں اپنا لباس پہناوا سے فرانسیسی، فرانسیسی یعنی فرانس کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے، ان کی داڑھی اور ان کا لباس پہناوا ایسا تھا، اور اپنے درست انداز تکلم سے ہیڈ ماسٹر، اور اپنے درست انداز، درست کہتے ہیں سختی کو، درست کہتے ہیں سختی کو، انداز تکلم، تکلم کہتے ہیں بات چیت کرنے کو، تو یعنی بات چیت کرنے کا جو ان کا انداز تھا وہ بہت ہی سخت تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اور اپنے درست انداز تکلم سے ہیڈ ماسٹر، جس طریقے سے ہیڈ ماسٹر تھوڑا سخت لہجے میں کہتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ نظر آتے تھے، اور اپنے درست انداز تکلم سے ہیڈ ماسٹر، اور آگ بگولا ہوتے وقت، اور آگ بگولا ہوتے وقت 100% کمیونسٹ نظر آتے ہیں، آگ بگولا یعنی غصہ، غصہ میں، اور آگ بگولا ہوتے وقت 100% کمیونسٹ نظر آتے۔ کمیونسٹ جانتے ہیں، کمیونسٹ ایک نظام ہے، کہ ایک نظام ہے جس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کے اندر جتنا بھی پیداوار ہے، کمپنیاں ہیں، کارخانہ ہیں، اس کا سب لوگ مالک ہوں گے، کوئی ایک شخص مالک نہیں ہوگا اس کا پیداوار کا، تو یہ ایک نظام ہوتا ہے جس کو کمیونسٹ کہتے ہیں۔ تو 100% کمیونسٹ نظر آتے ہیں۔ اکثر لوگ غلط بات غلط موقع پر کہتے ہیں، اکثر لوگ غلط بات غلط موقع پر کہتے ہیں، یا غلط بات صحیح موقع پر کہتے ہیں، یا غلط بات صحیح موقع پر کہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عبدالعلیم کے متعلق مشہور ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالعلیم کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اور ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں، اور ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں۔ چدر گھاٹ کالج میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے طلباء کے مجمع میں کالج کے استادوں کو وہ ڈانٹ بتائی کہ بیچارے اب تک یاد کرتے ہوں گے۔ چدر گھاٹ کالج، چدر گھاٹ کالج یہ کالج کا نام ہے، چدر گھاٹ کالج میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یعنی لیکچر دیتے ہوئے طلباء کے مجمع میں، یعنی طلباء کی مجمع میں، بھیڑ میں کالج کے استادوں کو وہ ڈانٹ بتائی، ڈانٹ یعنی وہ ڈانٹ ڈپٹ کی، وہ ڈانٹ ڈپٹ کی، وہ لتھاڑا، وہ ڈانٹ بتائی کہ بیچارے اب تک یاد کرتے ہوں گے۔ اسی طرح PEN کانفرنس کے موقع پر جب ڈاکٹر ملک راج آنند نے تجویز پیش کی
اسی طرح PEN کانفرنس کے موقع پر جب ڈاکٹر ملک راج آنند نے تجویز پیش کی کہ ہندوستان میں یعنی اپنی تحقیق اور اپنی رائے پیش کی کہ ہندوستان میں بھی فرانسیسی انسائکلوپیڈسٹس کی طرح ایک تحریک جاری کی جائے فرانسیسی انسائکلوپیڈسٹ دیکھیے سن 18 ہجری میں فرانسی زبان میں وہاں کے دانشور اور فلسفیوں نے انسائکلوپیڈیا تیار کیا۔ انسائکلوپیڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ تمام علوم کو اس میں یکجا کر دیا جاتا ہے تاکہ اس سے عوام اس سے اچھے سے فائدہ اٹھا سکے، اور اس کو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ عوام اس سے اچھے سے فائدہ اٹھا سکے، جس کو انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایک تحریک جاری کی جائے فرانس کی طرح۔ تو پیش کی کہ ہندوستان میں بھی فرانسیسی انسائکلوپیڈسٹس کی طرح ایک تحریک جاری کی جائے، تو بہت سے لوگوں نے اس انقلابی تجویز کی حمایت کی۔ انقلابی یعنی تبدیلی لانے والی رائے کی حمایت کی یعنی اس کا ساتھ دیا، اس کا ہاں ملایا۔ ان میں ریاست بیکانیر کے وزیر سردار پانیکر بھی شامل تھے۔ اس کانفرنس میں ان میں ریاست بیکانیر کے وزیر سردار پانیکر نام ہے، کن کے وزیر کا نام ہے، کہاں کے وزیر کا؟ بیکانیر کے وزیر کا، پانیکر بھی شامل تھے۔ لیکن صرف ایک آدمی کی پرزور مخالفت سے یہ تحریک رک گئی۔ یعنی بہت ہی زیادہ اس کی مخالفت کیا اور اس کے خلاف بولا اور اس کو نہیں مانا۔ ایک آدمی کی پرزور مخالفت سے یہ تحریک رک گئی۔ یہ مخالفت کرنے والا جانتے ہو کون تھا؟ یہی اپنے ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب۔ آپ نے اٹھ کر کہا تجویز تو بہت معقول ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ فرانس میں اس تحریک کے چلانے والوں میں بڑے بڑے لوگ تھے، روسو اور والٹیئر، یہ یہ لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ یہاں ایسا کون ادیب ہے، کون ایسا مفکر ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایسا کون ادیب ہے، کون ایسا مفکر ہے، یعنی غور و فکر کرنے والے۔ آپ نے پورے مجمع پر نظر ڈال کر کہا مجھے تو آپ لوگوں میں سے ایک آدمی بھی اس پائے کا نظر نہیں آتا یعنی اس طرح کا ایک آدمی بھی، اتنے اونچی شخصیت ایک بھی نہیں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس پر ایک قہقہہ بلند ہوا، یعنی خوب زور سے سب لوگ ہنسا۔ پھر مجمع میں سے کسی منچلے نے کہا، منچلے یعنی کسی دلیر بہادر پرجوش شخص نے کہا، اور کیا ڈائس پر بھی کوئی ایسا آدمی آپ کو نظر نہیں آتا؟ ڈائس پر سروجنی نائیڈو تشریف فرما تھی۔ ڈائس پر یعنی سٹیج پر سروجنی نائیڈو تشریف فرما تھی۔ جواہر لال نہرو تھے۔ فلسفہ داں رادھا کرشنن، یعنی فلسفہ جاننے والے رادھا کرشنن، ہرمین اولڈ اور فارسٹر اور ملک راج آنند،
اور ملک راج آنند، احمد شاہ بخاری پطرس اور دوسرے لوگ۔ ڈاکٹر صاحب نے ڈائس پر نگاہ ڈالی، سب کی طرف دیکھا اور پھر مجمع کی طرف مڑ کر کہنے لگے ان میں بھی کوئی نہیں۔ تحریک گر گئی۔